میں آپ حضرات کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ترقی پسند مصنفین کی سیریز کتاب دنیا پہ چلائی ہوئی ہے اس میں یہ ایپیسوڈ ہمارے چچا علی سردار جعفری صاحب کے لیے مخصوص کیا ہے، اور مجھ سے فرمائش یہ کی ہے کہ میں 3 سے 5 منٹ میں ان کی شاعری، ان کی شخصیت یا ان کی زندگی کے کسی اہم پہلو پہ روشنی ڈالوں۔ یہ بے حد مشکل کام ہے۔ ان کی شخصیت بڑی تہدار شخصیت تھی، اور ان کے کس پہلو پہ میں 3 منٹ کے اندر بات کر سکتا ہوں؟ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں 2-3 باتیں جو انٹرنیٹ پہ چلتی رہتی ہیں جو میرے حساب سے غلط ہیں انہی کی تصحیح کر دوں۔ پہلی چیز یہ کہ ایک پروفیسر صاحب نے اپنے مونوگراف میں یہ تحریر فرمایا کہ لگتا ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے ان کے کچھ ابتدائی سال ضائع ہو گئے اور وہ 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول کر کے 1933 میں علی گڑھ آئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول انہوں نے کیا اور 1933 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا یا وہ کچھ کمزور تھے۔ بات یہ تھی کہ ہمارے دادا جو بے حد مذہبی آدمی تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو مجتہد بنایا جائے، لہذا ان کی ابتدائی تعلیم کے لیے ان کو لکھنؤ بھیجا گیا سلطان المدارس میں، کہ جہاں وہ ابتدائی تعلیم حاصل کر لیں، اور اس کے بعد ان کو نجف اشرف میں عراق بھیج دیا جائے گا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مگر وہاں ان کا دل نہیں لگا، وہ 2-3 بار وہاں سے بلرام پور واپس آئے۔ تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اس میں دل نہیں لگتا، مجھے انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو ان کا داخلہ بلرام پور کے لائل کالجیٹ اسکول میں کرا دیا گیا، جہاں سے انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول پاس کیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو خاندان کی ہماری روایت تھی وہاں چلے گئے۔ وہاں 3.5 سال قریب وہ رہے، اور اس میں فائنل ایئر جب ان کا تھا اسی سال ایک واقعہ پیش آیا کہ وائسرائے کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اسٹرائک کرا دی۔ وائس چانسلر سر ضیاء الدین نے ان کو اس جرم میں ریسٹیکیٹ کر دیا یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد وہ دہلی چلے گئے، آج کے ذاکر حسین کالج سے انہوں نے BA پاس کیا، اور پھر وہ لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ میں انہوں نے پہلے LLB میں داخلہ لیا، اس میں بھی ان کا جی نہیں لگا، پھر وہ انگلش لٹریچر میں MA میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ پہلا سال مکمل کیا، دوسرا سال جب تھا اور سیاسی سرگرمیاں ان کی بہت بڑھ چکی تھی، اس زمانے میں ترقی پسند تحریک بھی شروع ہو چکی تھی، اور وہ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکریٹری بھی ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں ان کو دوبارہ انگریزوں نے گرفتار کیا اور ان پہ جنگ کے خلاف نظمیں لکھنے کا الزام لگایا گیا۔ ان کے پروفیسر غالباً پروفیسر سدھارتھ یا سدھانت تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو جیل میں MA کا فائنل ایگزام دینے کا موقع دے دیا جائے، مگر وہ ہو نہیں سکا۔ ان کو سزا سنا دی گئی اور ان کا ٹرانسفر لکھنؤ جیل سے بنارس سینٹرل جیل میں کر دیا گیا۔ اس طرح وہ MA کبھی مکمل نہیں کر سکے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنا اس کیے کی جو انہوں نے ریسٹیکیشن کیا تھا، کوئی 50 سال بعد اس کا بھرپائی اس طرح کی کہ ان کو ڈی لٹ کی ڈگری عنایت فرمائی۔ یہ ڈی لٹ کی ڈگری ان سے پہلے صرف 3 شاعروں کو، علامہ اقبال کو،
मिसेस सरोजनी नायडू को और जिगर मुराद आबादी को दी गई थी। ये चौथे शख्स थे जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डीलिट की डिग्री अता फरमाई। एक बात और कही जाती है कि उन्होंने अफसाना पहले लिखना शुरू किया और बाद में शायरी शुरू कर दी। ये भी इसी हिसाब से गलत है कि उन्होंने शायरी ही पहले शुरू की थी। 15-16 बरस की उम्र में वो पूरे पूरे मरसिया लिखते थे। एक उनका मरसिया जिसका मतलब है कि आता है कौन शम इमामत लिए हुए, उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ मेरे पास महफूज है। तो वो शायरी ही करते थे, अफसाने भी लिखते थे। लखनऊ में मजाज और सिब्ते हसन के साथ मिलके वो एक अदारती पब्लिशिंग हाउस चला रहे थे, हल्क़े अदब, जिससे उन्होंने मजाज का मजमुआ, वाहिद मजमुआ आहंग शाया किया और उसी से अपना अफसानों का मजमुआ शाया किया। उनका शेरी मजमुआ 38 में मंजिल उनका अफसानों का मजमुआ शाया हुआ और परवास 44 में शाया हुआ। तो इसलिए लोगों को ये मुगालता होता है कि उन्होंने पहले अफसाने लिखने शुरू किए और फिर शायरी शुरू की।